بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ کو نبیل شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قصص الانبیاء کے سلسلہ وار سیریز کے چیپٹر نمبر 29 میں آج کے اس ولاگ میں حضرت یسع علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کروں گا۔ دوستو، اس ولاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری اس کاوش کو یعنی قصص الانبیاء سیریز کو اتنا زیادہ پسند کیا، ڈھیروں لائکس، کامنٹس اور میرے چینل کو اتنی بڑی تعداد میں سبسکرائب کرنے کے لیے بھی میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سب کے پرزور اصرار پر میں نے قصص الانبیاء کے نام سے ایک مکمل سیریز کا آغاز کیا ہے، جہاں میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بات کروں گا، تاکہ بحیثیت مسلمان خاص طور پر ہمیں اپنے انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا علم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس تمام سیریز کو انتہائی دلچسپ اور آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ سب اسے اچھی طرح سمجھ کر اپنی زندگی ان انبیاء کرام کی سیرت و تعلیمات کے مطابق گزاریں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم اور انعامات نازل فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انعام یافتہ شخصیات کے صدقے سے ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ آئیے آج کے ولاگ میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت یسع علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے، حضرت یسع علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی، حضرت یسع علیہ السلام کا دور کون سا تھا، حضرت یسع علیہ السلام کب نبی مبعوث ہوئے، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت یسع علیہ السلام نے کیا پیشن گوئیاں کی، حضرت یسع علیہ السلام نے نزول قرآن کریم کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی، حضرت یسع علیہ السلام کا انتقال کب ہوا۔ مگر اس سب سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں۔ حضرت یسع علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے؟ دوستو، محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یسع علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اخطوب تھا۔ حافظ ابو قاسم بن اساکر نے اپنے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے: یسع بن صفت بن عدی شموتلین بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جب بالبک کے بادشاہ سے چھپ کر جبل قاسیون میں چھپے تو حضرت یسع علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت یسع علیہ السلام ان کے نائب اور خلیفہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ وہاب بن منبع سے بھی یہی مروی ہے کہ حضرت یسع حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی ان کی رفاقت میں رہتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت یسع علیہ السلام کو نبی مقرر فرمایا۔ آپ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی شریعت تو طور طریقوں کو تھاما اور لوگوں کو دعوت حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ذوالکفل آپ کے خلیفہ اور نائب بنے۔ آپ کے بعد کئی انبیاء کرام آئے، بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا گیا، لوگوں میں بدعتیں عام ہو گئیں، ظلم و ستم کا بازار گرم رہا، مگر حق و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت یسع علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی؟ دوستو، حضرت یسع علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پرکشش، پروقار اور باروب تھی۔ اعلیٰ لباس زیب تن کرتے تھے، بال کٹے ہوئے اور سنورے ہوئے رہتے تھے، ہاتھ میں عموماً عصا ہوتا تھا، طبیعت میں سادگی اور بے نیازی تھی، ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، دن بھر کھیتوں میں ہل چلاتے اور راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔
حضرت یسع علیہ السلام کا دور کون سا تھا؟ دوستو، مصر ہجرت کر کے اسرائیلی قبائل جب فلسطین میں آباد ہوئے تو ان سلطنتیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ جغرافیائی فلسطین دو عظیم الشان سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا۔ جنوبی سلطنت یہودا اور شمالی سلطنت اسرائیل کے نام سے موسوم ہوئی۔ اسرائیلی حکومت 220 سال تک قائم رہی۔ 220 سال میں 30 بادشاہوں نے حکومت کی۔ بادشاہ احاب کے دور میں حضرت یسع علیہ السلام رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ حضرت یسع علیہ السلام کب نبی مبعوث ہوئے؟ دوستو، حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس کے خلیفہ تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے وصال کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیاس علیہ السلام جب لاہور اب کی ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد دمشق واپس جا رہے تھے کہ ایبل محولہ کے ایک کھیت میں یسع علیہ السلام کو ہل چلاتے دیکھا تو آپ حضرت یسع علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی چادر حضرت یسع علیہ السلام کے کندھوں پر ڈھال دی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت یسع علیہ السلام گھر بار، کھیتی باڑی اور بستی چھوڑ کر حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کی تربیت میں 7 سال رہے۔ 7 سال کے بعد واپس اپنے گاؤں تشریف لے آئے اور خدمت خلق اور دین ابراہیمی یعنی تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ آپ واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں میں وحدانیت کا پرچار کرتے تھے۔ دین حق کی تبلیغ اور ترویج کے سلسلے میں قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر پھرتے رہتے تھے۔ دوستو، قرآن کریم کی سورۃ الانعام آیت نمبر 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی۔ ایک اور جگہ سورۃ الصاد آیت نمبر 48 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسع ذوالکفل کو یاد کر کہ یہ سب بہترین لوگوں سے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم میں حضرت یسع علیہ السلام کے حالات پر بہت زیادہ روشنی نہیں ڈالی، صرف ذکر پر ہی اکتفا فرمایا، جبکہ توریت میں حضرت یسع علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کے معجزات بھی کثرت سے نقل ہوئے ہیں۔ توریت میں حضرت یسع علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ دوستو، توریت میں حضرت یسع علیہ السلام کا نام الیشع اور بعض جگہوں پر یسعیہ آیا ہے۔ آپ کے والد کا نام شافت بیان کیا گیا ہے۔ سیرت الانبیاء کتاب قصص القرآن اور توریت کے مطابق آپ دمشق کے قریب ایک مقام اپیل محولہ کے رہنے والے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ توریت میں سلاطین 19 میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند نے اسے فرمایا، نکل اور بیابان کی راہ لے، اپیل محولہ کے الیسع بن صفت کو منسوخ کر کے تیری جگہ نبی ہو۔ چنانچہ اس نے وہاں سے روانہ ہو کر صفت کے بیٹے الیشع کو پایا جو ہل جوتتا تھا، سو ایلیا اس کے قریب سے گزرا اور اپنی چادر اسی پر ڈال دی، تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کی۔ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت یسع علیہ السلام نے کیا پیشن گوئیاں کی؟ دوستو، بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں جو مختلف انبیاء کرام اپنے وقتوں میں بیان کی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت مصلحہ موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توریت سے بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں بھی آپ کی صداقت واضح کرتی ہیں۔ یسع علیہ السلام نے بھی آپ کے متعلق متعدد پیشن گوئیاں کی ہیں۔ یرمیہ نے بھی آپ کے متعلق پیشن گوئیاں کی ہیں۔ حزقیل نے بھی آپ کے متعلق پیشن گوئیاں کی ہیں، اور ان کے علاوہ کئی دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی آپ کے متعلق پیشن گوئی کی ہے، اور وہ سب کے سب آپ پر پوری ہو رہی ہیں۔
तफसीर इब्न कसीर जिल्द 10 सफ़ा 373 में हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के हवाले से इनके बयान करदा बाज़ पेशन गोइयां और इनका पूरा होने का जिक्र दर्ज किया गया है। दोस्तों, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई की थी कि अरब में एक अल्हामी कलाम उतरेगा। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 5 सफ़ा 325 में हज़रत मसलहा मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यसीआ बाब 21 आयत 13 ता 17 और बाब 9 आयत नंबर 6 ता 7 में है कि उसने मूसा के जरिए खबर दी थी कि बनी इसराइल के भाइयों में से यानी बनु इस्माइल में से एक नबी भेजा जाएगा। और यसीआ नबी के जरिए से उसने कहा था कि अरब में भी खुदा का कलाम उतरेगा। फिर ये किस तरह हो सकता था कि खुदा के दोनों बातें झूठी होती। खुदा ताला भूलता नहीं, इसी तरह वो उस वही को नहीं भूल सकता जो यसीआ नबी पर नाजिल हुई कि अरब में अल्हामी कलाम उतरेगा। हजरत यसा अलैहिस्सलाम ने नुज़ूल कुरान के बारे में क्या पेशन गोई की। दोस्तों, हजरत मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि व इन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन, कुरान करीम की एक और फजीलत ये भी हासिल है कि इसका जिक्र पहले अंबिया इकराम पहले नबियों की किताबों में भी मौजूद है और इनमें सराहतन इसके नुज़ूल की खबर दी गई है। बल्कि ये भी बताया गया है कि वह कलाम दुनिया को एक अरबी नबी की जुबान से सुनाया जाएगा। चुनांचे मिसाल के तौर पर यसीआ बाब 28 आयत नंबर 9 से लेके 13 तक में यसीआ नबी के एक पेशन गोई का जिक्र किया जाता है जो हजरत यसा अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। वो अपनी किताब के बाब 28 में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाअसत की पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं कि वो किसको दानी सिखाएगा, इसको वास करके समझाएगा जिनका दूध छुड़ाया गया था, क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून और कानून पर कानून होता जाता, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वो वहशी कैसे होंठों और अजनबी जुबान से इस ग्रोह के साथ बातें करेगा कि उसने इनसे कहा ये वो आरामगाह है, तुम उनको जो थके हुए हैं आराम दीजिए और ये चैन की हालत है, पर वे शमाना हुए सो खुदा का कलाम उनसे ये होगा, हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, ताकि वे चले जावें, बिछाड़े गिरें और शिकस्त खाएं और दाम में फंसे और गिरफ्तार होवें। यसीआ नबी ने इस कलाम में ये पेशन गोई फरमाई थी कि एक जमाने में अल्लाह ताला फिर लोगों की रूहानी प्यास और भूख को दूर करने के लिए आसमान से अपना कलाम नाजिल फरमाएगा। और इस कलाम की एक खसूसियत ये होगी कि वो यकदम नाजिल नहीं होगा और ना किसी एक शहर और मकाम पर नाजिल होगा, बल्कि कानून पर कानून और हुक्म पर हुक्म मुख्तलिफ मकामात में नाजिल होगा। और ये एक लंबे जमाने में इस इलाही कानून की तकमील होगी। और फिर तफसीर कबीर जिल्द 7 सफ़ा 269 और 270 में कुरान पाक का एक और वसफ बयान किया गया है कि वो एक अजनबी यानी गैर जुबान में नाजिल होगा। यसा की पेशन गोई में ये भी कहा गया है कि आखिरी नबी अरब में मबूस होगा और अरबी में इस पर कलाम इलाही नाजिल होगा। चुनाचे इस अमर की तरफ इशारा करने के लिए पहले बलिसान अरबी मुबीन के अल्फाज लिए गए हैं और फिर कहा गया है तुम्हें इस कलाम की कबूल करने में किसी किस्म के तरद्दुद और हिचकिचाहट से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अपने नबियों की किताबों में उसके मुतल्लिक पेशन गोइयां मौजूद हैं। हजरत यसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कब हुआ? दोस्तों, मुकर्रबीन और मुअर्रिखीन के मुताबिक हजरत यसा अलैहिस्सलाम का बाल्बिक ही में इंतकाल हुआ और आप बाल्बिक में ही मदफून है। इसी के साथ मुझे आज के व्लॉग से इजाजत दीजिए। मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरी आज का व्लॉग अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लाजमी कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द अपने अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपने अजीज व कारब और गिरदो नवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।